السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین و سامعات، ہم لوگ سورۃ القلم کی تشریح پڑھ رہے تھے، جس کے اندر آخری حصہ اس کا باقی رہ گیا تھا. انشاءاللہ ابھی اس کو ہم لوگ مکمل کریں گے. سب سے پہلے جو آیات ہیں اس کا ترجمہ سماعت کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں یا چٹیل زمین میں ڈال دیا جاتا. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پس اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے. یہ ترجمہ ہو گیا ان آیتوں کا. انشاءاللہ ہم لوگ ابھی مختصر سی تشریح کر لیتے ہیں ان آیتوں کی. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ وتعالی کفار و مشرکین کی جو خام خیالیاں تھی اس کو ذکر کرنے کے بعد، یعنی کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور کافر یا مشرک قیامت میں برابر ہو جائیں گے، جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں پر جس طرح خوشحال ہیں، عیش کی فراوانی میں ہیں، اگر محمد جس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت ہوگی، بعد الموت ہوگا، تو وہاں پر بھی ہم لوگ اس سے اچھی حالت میں یا اسی حالت میں ہوں گے یا مسلمانوں سے اچھی حالت میں ہی ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو کفار کی خام خیالیاں یا ان کے جھوٹے دعوے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر کے پھر اس کو رد کرنے کے بعد
یہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور اس بات کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، یعنی میں ان سے نمٹ لوں گا، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں انہیں آہستہ آہستہ اس طریقے سے عذاب میں مبتلا کروں گا یا غفلت میں مبتلا کروں گا، یا ان کو نعمتیں دے کر ایسے آزماؤں گا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ وہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی گناہوں میں ہونے کے باوجود بھی اس پر اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں تو گویا کہ اس پر اللہ کی پکڑ مضبوط ہو رہی ہے، یا وہ اللہ کی پکڑ کی طرف کھینچا جا رہا ہے، یہ اس کو احساس کرنا چاہیے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے باوجود، یعنی وہ نیک ہے، فرما بردار ہے، اس کے باوجود بھی آزمائش کے طور پر اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس سے راضی ہے، اس کی عبادت اور اس کی نیکی، اس کی صالحیت کے باوجود کوئی تکلیف اگر کسی کو ہو رہی ہے مومن کو، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رفع درجات کے لیے آزما رہا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش جس کو ہوتی ہے وہ انبیاء کو، اس کے بعد ان جیسے لوگوں کو، یعنی انبیاء کے درجہ کے بعد جن کے درجات ہیں ان کو زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو جو لوگ گناہوں میں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو فراوانی عطا کرتے ہیں، مال دولت عطا کرتے ہیں، تو ان کے لیے انعام کے طور پر نہیں ہے یہ، بلکہ عذاب کے طور پر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ الجن کی آیت، وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، یا دوسری آیتیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے باوجود بھی، یعنی کفار و مشرکین یا پرانے امتوں کی جو داستان اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہر طرح سے نعمتیں کھول دیا، نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی عطا کر دیا ان کو، تاکہ ان کو اور مضبوطی سے اللہ تعالیٰ پکڑے۔ اس قسم کی آپ لوگ سن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، میں انہیں چھوڑتا ہوں، میں انہیں ان کے گناہوں کے باوجود سزا نہیں دے کر آزماتا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری پکڑ یا میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ تو یہاں پر قیدی کا معنی تدبیر کیا گیا ہے، ورنہ قید کے معنی ہے چال چلنا وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے ترجمے میں تدبیر یا اس طریقے کے الفاظ استعمال کریں گے جو کہ اللہ کے لائق ہوں۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں یا کوئی بدلہ مانگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے اوپر بوجھ محسوس کر کے اس پیغام کو قبول نہیں کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں تو اس پر کوئی اجرت یا کوئی بدلہ قوم سے نہیں لیتے ہیں اور نہ کسی بدلے کی خواہش رکھتے ہیں، جیسا کہ دوسرے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا
اس پر یہی کہا وما اسألکم علیہ من اجر وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ ان اجری الا علی اللہ. کئی انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس رسالت کی انجام دہی میں رسالت کی انجام دہی کے لیے فریضہ رسالت کی انجام دہی کے لیے امت سے کوئی اجر نہیں مانگتے تھے، نہ اس کی خواہش رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ گرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن خطاب دراصل ان لوگوں سے ہے کہ کیا محمد تم سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے بوجھ تلے تم دبے جا رہے ہو، ادا نہیں کر پاتے ہو، جس اتنا بڑا بوجھ تم پر جو لاد دیا ہے محمد نے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں. اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لاتے ہو. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے وارننگ کے طور پر کہ کیوں، تمہارے پاس کون سا عذر ہے. اس کے بعد پھر سوال کرتے ہیں ہم عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو وہ لکھتے ہیں. ایسی بھی بات نہیں ہے کہ لوح محفوظ سے تم کچھ علم جانتے ہو غیب کا جو تمہارے نفسانی خواہش کے مطابق لکھا گیا ہے. ایسا کچھ ہے؟ نہیں ہے. تو فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، یہاں پر الفاظ کے جو کچھ معنی میں بتانا بھول گیا. فذرنی تو وذر یذر اس کا فعل ہے، لیکن ہمیشہ یہ امر اور مضارع دو ہی استعمال ہوتا ہے، ماضی استعمال نہیں ہوتا ہے اس کا. یہاں پر بھی فذرنی جو استعمال ہوا ہے یہ امر ہے، اور یذر استعمال ہوتا ہے جیسا کہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور دوسری جگہ مضارع استعمال ہوا ہے اس کا. جب ماضی استعمال کرنا ہو تو ترکہ استعمال کرتے ہیں، چھوڑنا اس کے معنی ہیں. سنستدرجہم، استدرج یستدرج اس کے معنی ہیں کہ استدرج یستدرج اس کا فعل ہے استدراج. اخذہ قلیلا قلیلا یعنی دھیرے دھیرے اس کو پکڑنا، اس کو مہلت نہ دینا، آہستہ آہستہ کر کے اچانک اس کو پکڑنا، یہ اس کا معنی آتا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. وَأُمْلِي لَهُمْ مانے میں ڈھیل ان کو دیتا ہوں، میں ڈھیل دیتا ہوں. یہ املی جب کہا جاتا ہے املا یملی، لیکن جب املا یملی کہتے ہیں تو کتابت کے معنی میں ہوتے ہیں. امل الکتابت امل الدرس اگر کہتے ہیں تو لکھانا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ املا کرانا، وہ معنی میں آتے ہیں. املا علیہ الزمان اگر کہتے ہیں تو طال علیہ، املہ اللہ العیش یعنی اللہ تعالیٰ اس کو لمبی مدت زندگی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی، یہ اس کے معنی میں آتے ہیں. تو املی لہم میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، یہ معنی میں ہے. اس کے بعد دیکھیے ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. مغرم کا معنی ہے غرامہ مالیہ جس کو کہتے ہیں، یعنی مال دولت فدیہ، یا مغرم یعنی ٹیکس اس کو کہا جاتا ہے. مثقلون اثقل یثقل سے وہ مثقلون ہے، مفعول یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ جو بوجھ ان پر ڈال دیا گیا ہے، بوجھ تلے وہ دبے جا رہے ہیں، یعنی بوجھ ان پر ڈال دیا گیا. مثقلون جس پر بوجھ ڈالا گیا ہے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون. تو ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ اس سے مراد لوح محفوظ بھی لیا ہے جو مفسرین نے، کہ کیا لوح محفوظ سے کچھ علم ان کو ملا ہے؟ وہ دنیا میں بھی اچھے ہوں گے اور آخرت میں بھی اچھے ہوں گے. مومنوں سے دنیا میں چونکہ وہ لوگ اچھے ہیں مال متاع میں، تو آخرت میں بھی وہ لوگ اچھے رہیں گے. اس طریقے کی باتیں وہ لوگ لکھ رہے ہیں، یا اپنے بارے میں جو وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے
اس بارے میں فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. تو یہ تمام باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے کے بعد کہ ان لوگوں کی تکذیب کی وجہ سے جو تکلیفیں آپ کو جھیلنی پڑ رہی ہے، تسلی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کچھ تحدید کے طور پر سوالات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ آپ صبر کیجئے، صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے حکم کے لیے آپ صبر کیجئے اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے. یعنی جو آپ کو کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم کے مطابق حکم دے گا. جب تک آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں، یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جائیں کہ انہوں نے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا اپنے قوم کے مقابلے میں. اب ان کی قوم کی طرف سے جو ان کو تکلیف پہنچی تھی اس کے بارے میں وہ جلد بازی سے کام لیے اور اپنے رب کے حکم کا انہوں نے انتظار کیے بغیر اپنی قوم سے نکل گئے. اذ نادى وهو مكظوم. تو یہاں پر ایک واقعہ ہے یونس علیہ السلام کا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اپنے قوم سے تنگ آ کر ان کے تکذیب سے اور ان کی ایذا رسانیوں سے دل برداشتہ ہو کر اللہ کا حکم آنے تک صبر نہ کیا انہوں نے، بس تو وہاں سے نکل گئے. اور جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی سمندر میں ڈوبنے لگی. تو ان کا نام، یعنی آپ لوگ جانتے ہیں واقعہ ہو کہ قرآن اندازی کی گئی تو 3 مرتبہ جب ان کا نام نکلا تو ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا. اس کے بعد مچھلی نے ان کو نگل لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اذ نادى وهو مكظوم، وہ دعا کیے، وہ رب کو پکارے اس حال میں کہ وہ مغموم تھے. مکظوم کا معنی کتم غیظہ، کتم ہمہ وغمہ کہا گیا ہے. کظم یکظم کا معنی کتم یکتم، چھپانا. کہ وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ اپنے غم کو چھپائے ہوئے تھے، یا مغموم حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر ان کو ان کے رب کی نعمت نہ پائی ہوتی تو ان کو چٹیل میدان میں، چٹیل زمین میں پھینک دیا جاتا، مذموم حالت میں، یعنی مبغوض حالت میں، مبغوض حالت میں ان کو پھینک دیا جاتا. تو یہاں پر لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، کہ ان کو ان کی رب کی نعمت نہ ملی ہوتی یا ان کے رب کی نعمت نے نہ پا لیا ہوتا. تو نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ اذ نادى وهو مكظوم، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا، یہی ایک نعمت تھی ان کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دل میں ڈالا دعا کرنے کے لیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو دوسرے بھی سورتوں میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. تو وہ تمام تفصیلات ان سورتوں میں ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ قریب میں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کی توفیق دی، یہی ایک نعمت ہے. بعض مفسرین نے یہ کہا اس کے بارے میں کہ اگر رب کی نعمت ان کو نہ پالی ہوتی تو ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھلی چٹیل میدان پر ڈال دیتی، یعنی جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، نہ پانی، نہ درخت، نہ کچھ ان کے لیے ہو. تو اس لیے کہ انہوں نے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ، مچھلی کو حکم دیا کہ ایسی جگہ پر ان کو ڈال دے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان کے رب نے ان کو چن لیا. ان کو نوازا سے مراد کیا ہے؟ چن لیا. استبی کا معنی ہے کہ اختبارا، یعنی چن لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو.
यानी चुन लिया से मुराद क्या है, फिर अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की, फजअलहु मिनस सालिहीन, उनको अल्लाह ताला ने नेकोकारों में कर दिया, बना दिया। नेकोकारों से मुराद क्योंकि वो नबी थे और कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था कि वो बुरे थे, इसलिए यहाँ पर नेकोकारों से मुराद अंबिया में अल्लाह ताला ने दोबारा उनको दाखिल कर दिया कि वो अपने रब के हुक्म के बगैर गरचे के निकल गए थे, लेकिन अल्लाह ताला से चूंकि उन्होंने अपने गलती की माफी मांगी और नादिम हुए, तो अल्लाह ताला ने फिर दोबारा उनको अपनी नबूवत के लिए चुन लिया और नबियों में फिर उनको दाखिल कर दिया अल्लाह ताला ने। और मज़मूम हालत के बजाय अल्लाह ताला ने उनको महबूब और ममदूह हालत में अल्लाह ताला ने उनको फिर दोबारा जमीन पर उनको ला दिया। वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। करीब है कि काफिर आपको अपनी तेज निगाहों से, तेज नजरों से फुसला दें, जबकि वो कुरान सुनते हैं तो ये कह देते हैं कि बेशक ये दीवाना है। करीब है कि काफिर अपने तेज निगाहों से आपको फुसला दें, यानी गिरा दें। बाज ये भी माना किया गया है, बाज ये भी किया गया है कि आपको तकलीफ पहुंचाएं अपनी नजरों से, यानी इससे पहले उन्होंने जुबान से और अपने कामों से हर तरह से नुकसान पहुंचाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि करीब है कि अपनी निगाहों से भी आपको तकलीफ पहुंचा दें। तो यहाँ पर इस आयत से बहुत सारे यानी इस आयत से ये इस्तेंबात किया गया है, ये मसला के नजर बद की हकीकत से भी साबित की है लोगों ने कि नजर बद एक हकीकी चीज है। बच्चे के दूसरे सही अहादीस से यह साबित है कि नजर बद लगती है और नजर बद की हकीकत है। आइन उसको अरबी में कहते हैं, यानी रूहानी बीमारियों में से जैसे कहते हैं मस, सिहर और आइन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे हदीस से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को रज़ियल्लाहु अन्हुमा को नजरबत की दुआ पढ़कर फूकते थे और कहते थे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को यही दुआ पढ़कर फूका करते थे, दम किया करते थे। तो यहाँ पर काफिरीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानबूझकर नजरों से गिराना चाहते थे, यानी नजरों के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर डालना चाहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नजर अपने अंदर तासीर रखती है, इसका सबूत इस आयत से मिलता है। लेकिन अल्लाह के हुक्म के बाद, चाहे वो कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई भी हथियार हो या कोई भी इंसान का काम अल्लाह के हुक्म के बगैर अपने अंदर तासीर नहीं रखता है। उसी तरीके से काफिरों का नजर आपको लगाना अल्लाह के हुक्म के बाद ही होगा, लेकिन उनकी कोशिश तो ये थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया उससे। लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम, करीब था कि वो अपने नजरों से आपको तकलीफ पहुंचाते। लम्मा समिअु ज़िक्र, जब वो कुरान सुनते और कह देते कि बेशक दीवाना है। तो नजर या मस या सहर, इससे बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनसूस दुआएं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जो साबित जो आयतें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक़या के लिए जो पढ़ा करते थे, के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आयत इसके लिए पढ़ी जा सकती है, जैसा कि शैतान को दूर करने के लिए आयतुल कुर्सी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो शैतान उसके करीब नहीं आएगा। तो ये चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं इलाज के तौर पर रूहानी बीमारियों। रूहानी बीमारियों के लिए आमतौर पर क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने तजुर्बे के मुताबिक कुछ आयतें, कुछ दुआएं वगैरह जो साबित भी होती हैं और गैर साबित भी होती है। गैर साबित का तो सवाल ही नहीं है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है उन चीज़ों को पढ़ने का सवाल ही नहीं है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या कुरान की आयतें
अपने तरफ से फिक्स करते हैं या अपने तरफ से कहते हैं कि इसको 41 मरतबा पढ़नी चाहिए, इसको 101 मरतबा पढ़नी चाहिए और इसको 501 मरतबा पढ़नी चाहिए। जैसे कि इस आयत के बारे में बहुत सारे लोग नजर बद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम, नजर बद की तोड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन किसी भी नस से यह साबित नहीं है कि इस आयत को इतने मरतबा पढ़ा जाए। आप 1 मरतबा पढ़िए, 3 मरतबा पढ़िए या 9 मरतबा तक आदत में अगर कोई पढ़ता है पढ़ सकता है, लेकिन ये कहना कि इतने मरतबा पढ़ेंगे तो ये तासीर होगी, गलत है। यही आयत में जिन जिन आयतों के बारे में, जो भी आयत कुरान में, जैसे आयतुल कुर्सी, कोई अगर ये कहा कि 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने से फला फायदा होगा, तो ये साबित शुदा नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कोई 100 मरतबा भी पढ़ सकता है अपने जानिब से। कुछ खास आयतें हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि फला बीमारी के लिए, फला फायदा पहुंचने के लिए ये आयत इतने मरतबा पढ़ना चाहिए, तो ये सही नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल साबित नहीं है। लेकिन जैसा कि अल्लामा बिन बाज रहमहुल्लाह का फतवा है कि, या दूसरे उलमा भी इस बारे में मुत्तफिक है कि कुरान की जिस आयत को जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए इंशाअल्लाह वो हासिल हो सकती है वो चीज़, लेकिन उसको फिक्स कर देना कि इस फायदे को पाने के लिए ये आयत पढ़ी जाए या इस इतने मरतबा पढ़ी जाए, जो कि हदीस से साबित नहीं है, ऐसा करना बेहतर नहीं है। वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, और हुआ से मुराद बाज़ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुराद लिए हैं, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन से मुराद, हुआ से मुराद कुरान ही को कहा है कि कुरान जहानों के, तमाम जहानों के लिए या जहां वालों के लिए नसीहत है, सरासर नसीहत है। तो जहां वालों से मुराद इंस और जिन तमाम के लिए कुरान हिदायत का जरिया है और नसीहत का जरिया है। अब हम लोग मानी कलिमात की तरफ आते हैं। फदरनी यानी दानी, उतरुकनी भी कहा जा सकता है। मिन हैसु ला यअलमून मिन अलजिहा अल्लती ला यशउरून फीहा अन्नहु इस्तिद्राजुन लहुम, यानी इस तरीके से हम उनको ढील देते हैं या आजमाइश में मुब्तला कर देते हैं कि वो न जान सकें, न शऊर रख सकें कि ये उनके लिए इस्तिद्राज है। मतीन शदीदुन व अज़ीमुन मुस्क़लून मुकल्लफून हम्लन सक़ीलन, कि वो बड़े बोझ के, भारी बोझ के मुकल्लफ बना दिए गए हैं, मुकल्लफ कर दिए गए हैं। ये हुक्म रब्बिका हुवा इम्हालुहुम व तअखीरु नुस्रतिक अलैहिम, अल्लाह के हुक्म से, अपने आपके रब के हुक्म से मुराद इम्हाल, वो हाथ छूट गया उसके अंदर, हुवा इम्हालुहुम, कि उनको ढील देना, और आपके लिए अल्लाह ताला जो नुसरत भेजता है या नुसरत भेजना चाहिए उसकी ताखीर से, उसकी ताखीर या अपने रब का हुक्म। वला तकुन का साहिबिल हूत, यूनुस अलैहिस्सलाम, ऐ ला तकुन मिस्लहु फिल बद्रि वस्सअमी वल मुगातबती फतुबला बिबलाइही। तो ये इसके अंदर एक बात मैं बताना भूल गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में जब हम ये आयत पढ़ चुके हैं कि वला तकुन का साहिबिल हूत, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुस अलैहिस्सलाम से बेहतर है या यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम दर्जे वाले हैं। तो इस तरीके के फैसले करना हमारे लिए बेहतर नहीं है। तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, कि अल्लाह ताला का ये काम है कि किस नबी को किस पर फजीलत दे। वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। अना सय्यिदुर रुसुल अना सय्यिदु वुल्द आदम, जैसा कि हदीस से साबित है, अना सय्यिदु वुल्द आदम वला फख्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं आदम के औलाद का सरदार हूँ, और ये फख्र के तौर पर नहीं बता रहा हूँ बल्कि इल्म के लिए बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं, इमाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौक़ियत दी गई है, लेकिन शख्सी तौर पर किसी पर फजीलत देना के फलां नबी से अल्लाह के नबी बेहतर है, फलां नबी अल्लाह के नबी से कम तर दर्जा रखते हैं, ये सही नहीं है।
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے فضیلت والا ہوں، بہتر ہوں، یہ نہ کہے. یعنی شخصی طور پر کسی کو فضیلت دینا یہ زیب نہیں دیتا ہے. تو یہاں پر یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ، ان کی طرح. اب بدر کس کو کہتے ہیں؟ ضیق النفس کو کہتے ہیں. نفس کی تنگی، دل کی تنگی یا اضطراب میں آ جانا، ان کی طرح نہ ہو جاؤ تنگی محسوس کرنے میں اور مایوسی محسوس کرنے میں اور غصہ محسوس کرنے میں، ورنہ آپ بھی ان کے طرح آزمائے جاؤ گے. سنستدرجہم نأخذہم قلیلا قلیلا، ہم ان کو پکڑیں گے دھیرے دھیرے، ہم ان کو دھیرے دھیرے عذاب کی طرف لا کر ان کو پکڑیں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ أُمْهِلُهُمْ كَيْدَ اللَّهِ، یعنی میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں. قیدی ہوا تدبیرہ الخفی، ان قیدی سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر. من مغرم الغرامۃ المالیہ، الغرامۃ المالیہ مالی بوجھ، مالی تاوان. ام عندهم الغیب هل عندهم علم بالمغیبات، یعنی غیبوں کا ان کے پاس علم ہے، غیب کی باتوں کا ان کے پاس علم ہے. فهم يكتبون مما سطره الله في اللوح المحفوظ فيكون منه ما يقولون. فهم يكتبون سے مراد کہا گیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا لوح محفوظ میں، کیا وہ ان کے مطابق ہے؟ فيكون منه ما يقولون، کہ کیا یہ ان کے مطابق ہے، جیسا کہتے ہیں ویسا ہو جائے گا. تدارکہ ادرکہ، لحقہ بھی بول سکتے ہیں، تلاحقہ لحقہ. لنبذ طرح ورمی، نبذ ينبذ کے معنی طرح یا رما کہا جا سکتا ہے، یعنی پھینکنا. لنبذ بالعراء، ہم ان کو چٹیل زمین میں پھینک دیتے. بالعراء، العراء کا مطلب بالارض التي لا ساطر لها من نبات او شجر، یہ آگے پیچھے ہوئے لا ساطر لها من نبات او شجر، یعنی ایسی زمین جس کو کوئی نبات یا شجر یعنی پودے یا درخت نہیں چھپاتے ہیں. بس چٹیل میدان بھی اگر ہو، اگر وہاں پر درخت پودے ہو تو زمین تو چھپتی ہے، اس کے بغیر ایسے میدان میں، ایسے زمین پر ہم پھینک دیتے جس پر پودا یا ایک پتا بھی نہ ہو. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ اصْطَفَاهُ لِنُبُوَّتِهِ، ان کو چن لیا اپنے نبوت کے لیے. لَيُصْدِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرًا شَدِيدًا يَكَادُ أَنْ يُسْرِعَكَ وَيُسْقِطَكَ مِنْ مَكَانِكَ. دیکھیے ایسی نظر سے دیکھتے ہیں، ایسی سخت نظر سے کہ قریب ہے کہ وہ نظر آپ کو پچھاڑ دے، گرا دے آپ کی جگہ سے. یسرعک پچھاڑ دے، ویسقطک گرا دے آپ کو اپنی جگہ سے، آپ کی جگہ سے. وما هو الا ذکر للعالمین، وما هو الا ذکر، وما القرآن الا موعظہ. اذ نادى دعا ربه في بطن الحوت، الحوت کا مراد بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، ورنہ سمک بھی کہتے ہیں مچھلی کو. وهو مكظوم مملوءا غم على قومه، مملوء غما وغيظ على قومه، یعنی اس حال میں کہ آپ غم اور غیظ یعنی غم اور غصے سے بھرے ہوئے تھے اپنے قوم کے بارے میں. نعمت من ربه في توفيقه للتوبة فتاب الله عليه، یعنی جیسا کہ میں نے کہا کہ نعمت من ربه سے مراد اللہ کا ان کو توفیق دینا توبہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ بھی کی، یعنی ان کو معاف کیا. وهو مذموم اے یذم ویلام بالذنب الذي اذنبه، کہ ان کی مذمت کی جاتی ہے اور ان کو ملامت کیا جاتا اس گناہ پر جس کو انہوں نے کیا. فجعله من الصالحين من الانبیاء لما سمعوا الذکر القرآن، الذکر سے مراد القرآن. ويقولون انه لمجنون اے ينسبونه الى الجنون اذا سمعوه يقرأ القرآن حسنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بہترین انداز سے جب قرآن پڑھتے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنون یعنی جنون کی طرف ان کی نسبت کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ قرآن کو سنتے. للعالمین للجن والانس یعنی وما هو الا ذکر للعالمین، عالمین سے مراد جن اور انس ہے. ما استفاد من الآیات تحدید المشرکین المکذبین للقرآن، مشرکین اور مکذبین کو وارننگ دینا، تحدید یعنی توبیخ کرنا ان کی قرآن کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی یسبغ النعم علی بعض عباده ابتلاء وامتحانا، اللہ سبحانہ وتعالی نعمتوں کو بہا دیتا ہے، نعمتیں ان پر انڈیلتا ہے. اسبق یسبغ کا معنی انڈیلنا ہے، یعنی کہ فراوانی کرتا ہے ان پر، بعض بندوں پر اپنی نعمتوں کی. ابتلاء و امتحانا ان کی آزمائش اور امتحان کے طور پر. وجوب الصبر على قضاء الله وقدره وان عاقبته یعنی الصبر کی طرف لوٹتی ضمیر وہاں پہ نہیں ہے، آپ لوگ لگا لیں. وان عاقبته اے عاقبت الصبر الظفر والسعادہ، صبر کرنا اللہ کی تقدیر پر اور اس کی قضاء، اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پر، فیصلے پر. قضاء کا معنی فیصلہ اور قدرہ تقدیر پر. واجب ہے اللہ کے قضاء اور قدر پر صبر کرنا، اور اس کا انجام یعنی صبر کا انجام کامیابی اور سعادت مندی ہوگی. شدت عداوت الکفار للمسلمین، کافروں کی مسلمانوں سے دشمنی شدت اس سے ثابت ہوتی ہے. ان الاصابۃ بالعین حق یعنی ان الاصابۃ بالعین حق بامر اللہ تعالی تؤثر وتمرر من اصابته. نظر بد سے، نظر بد کا لگنا یا نظر بد کا لاحق ہونا یا نظر بد کی وجہ سے تکلیف ہونا حق ہے، سچ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو جس کو نظر بد لاحق ہو جاتی ہے تو اثر انداز ہوتی ہے اس پر اور اس کو بیمار کرتی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس معاملے میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. اور دوسری ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفواً اس حدیث کا راوی کون ہے مجھے یاد نہیں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسرے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی چیز کو یہ طاقت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دور کر دے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو روک دے تو وہ نظر ہوتی. یعنی کسی بھی چیز کو یہ تاثیر نہیں ہے، اگر ہوتی تو نظر کو ہوتی. کیا تاثیر؟ اللہ کی تقدیر کو روکنے کی یا اللہ کی تقدیر سے آگے بڑھنے کی. اور دوسری حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قضاء اللہ تعالیٰ بہت زیادہ موتیں نظر بد کی وجہ سے بھی ہوگی، نظر بد کی وجہ سے بھی بہت ساری موتیں لاحق ہوں گی. تو اس لیے نظر سے بچنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو بھی نظر سے بچانا ضروری ہے. نظر بد حقیقی چیز ہے، اس کو انکار بعض لوگ کرتے ہیں کہ نظر بد کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، ایسا ہو، اگر ویسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے پر نظر لگا کر کوئی اپنا کام نکال لے. لیکن بعض لوگوں کی نظروں میں وہ تاثیر ہوتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک صحابی کو دیکھے نہاتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اتنا برا جسم میں نے کسی لڑکی کا بھی نہیں دیکھا. تو اس کے بعد جیسے ہی وہ کہہ کر آگے بڑھے تو صحابی جس کے بارے میں انہوں نے وہ کہا تو وہ گر گئے. تو اس کے بعد صحابہ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جانے کے بعد کہا کہ اس طریقے سے واقعہ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی جس نے ان کو دیکھا نہاتے ہوئے ان کو بلایا اور ان کو نہا کر پانی دینے کا حکم دیا. ان کا پانی ان پر بہا دیا، ڈال کر جو نظر سے مصاب تھے ان پر ڈال دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ علی ما یقتل احدکم اخاہ،
یعنی بغیر گناہ کے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اگر تم نے کوئی چیز پسند آئے کسی کے اندر تو اس کے لیے برکت کی دعا دو، یعنی بارک اللہ فیک یا ماشاء اللہ، اس طریقے کے الفاظ کہنے چاہیے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض لوگوں کی نگاہوں میں تاثیر ہوتی ہے، تو اس لیے کسی بھی چیز پر اگر پسند آ جائے تو بارک اللہ یا تبارک اللہ یا ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ یہ دعائیں یا جو بھی ہے اپنے گھروں میں پڑھیں یا اپنے بچوں کو پڑھیں، تو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی زیادہ نظر لگتی ہے، خاص طور پر بچوں کو ماں باپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو بھی ہم لوگ ہے نا صبح شام کی دعائیں جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نظر بد کی بھی دعا پڑھیں، اور اسباب اختیار کریں دعاؤں کے ذریعے اور اذکار کے ذریعے ان تمام چیزوں کو سے بچنے کے لیے۔ تو آپ لوگ ما استفاد من الآیات آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کون سی آیت سے کون سا کیا مستفاد ہے۔ تحدید المشرکین المکذبین للقرآن، کہ وہی ہے کہ وہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ یہ آیت دو آیتوں کا یہ دو مستفاد ہے کہ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث کا پہلا ہے، اور دوسرا واملی لهم ان کیدی متین، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا دو آیتوں کا بھی یہ مستفاد ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی یسلط النعم علی بعض عباده ابتلاء وامتحانا۔ اس کے بعد وجوب الصبر على قضاء الله وقدره وان عاقبته الظفر والسعادة۔ یہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اس سے مستفاد ہے۔ شدت عداوت الکفار للمسلمین، یہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اس سے ہے ان الاصابۃ بالعین حق امر اللہ تعالی، یہ بھی اسی سے ہے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ المناقشہ کی طرف آتے ہیں کہ یہ تو آپ لوگوں کو بتانا چاہیے بما اقسم اللہ تعالی وما جواب القسم، کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی اور جواب قسم کیا ہے، آپ لوگ بتائیں، اگر ابھی بتا سکتے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اقسم اللہ تعالی بالقلم وجوابہ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ جی ماشاء اللہ علیکم۔ من الذي اعطاه الله المال والبنين فقال عن القرآن انه اساطير الاولين وما الصفات التي وصف بها في السورة یا وصف بها في السورة، یہ کوئی اور بتائیں یا من الذي اعطاه الله المال والبنين فقال عن القرآن انه اساطير الاولين۔ جی میں نے کہا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں ولید بن مغیرہ، یا دوسرے بھی نام میں نے اس وقت کہا تھا، یا عمومی طور پر بھی جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے یا قرآن کے بارے میں یہ کہے، خاص طور پر چونکہ سورۃ المدثر میں بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا گیا، اور نضر بن حارث کے بارے میں بھی یہ آیتیں کہی گئی، جیسا کہ میں نے کہا۔ خصوصیت بھی اس کی بعض مفسرین نے کہا تھا، وما الصفات التي وصف بها في السورة، اور کون سی صفات ہیں جس سے وہ موصوف کیا گیا، بتائیں آپ لوگ۔ جی کیا کیا صفات اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا تھا اس سورت میں، سورۃ القلم میں؟ جی ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم
عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین. جس کو اردو میں کہے گا جلدی جلدی، کوئی کہہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، حلاف مہین اور حماز مشاء بنمیم. مہین، مہین کے معنی بہت بہت حلاف زیادہ، کے معنی حلاف بہت زیادہ کھانے والا. جی حلاف کے معنی مہین، مہین ذلیل، اہانت سے ذلیل. جی ذلیل یا جی. اس کے بعد حماز، حماز مشاء بنمیم. حماز یعنی تانا دینے والا، جی. مشاء مشا، شین کو شدہ کے ساتھ بولیے. مشاء چلنے والا، بھاگ دوڑ کر. بنمیم چغلی کرنے والا. نہیں نہیں نہیں، الگ الگ نہیں کریں گے اس کے معنی. مشائم بنمیم چغلی کھاتا پھرنے والا، چغلی کھاتے چغلی ہوئے کھاتا ہے. اوکے، یعنی ادھر ادھر ایک دوسرے کی چغلی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر لگانے والا. ہاں جی. اوکے. مناع للخیر بھلائی سے روکنے والا. جی معتد اثیم حد سے بڑھا ہوا گنہگار. جی. عتل، عتل عتل سخت لام مزاج. کو، جی لام کو نا اب ترقیق کے ساتھ بتاؤ. عتل یعنی لام کو، عتل لام کو ہے نا ترقیق کے ساتھ بولے، رقت یعنی باریک سے بولے. عتل عتل، عتل جی. سخت عتل مزاج یا تنگ سخت. دل. صحیح جی کہا آپ نے، سخت مزاج صحیح معنی ہے اس کا، کوئی بات نہیں. عتل کے معنی بہت سارے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سخت مزاج، اجڑ، گنوار، جاہل، جی سنگ دل، سب معنی اس کے ہیں. جی. بعد ذالک زنیم بے نسب. جی بے نسب، ان تمام کے باوجود بعد ذالک مع انتقام. هذا كله زنیم بے نسب. جی جی جزاک اللہ خیر. ان سب کے بعد کا مطلب ہے کہ یعنی یہ چیزیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ نسب بھی ہاں ہے. اس کا جی جی بالکل صحیح. بس یہیں تک آئے گا نا؟ جی یہی تک آئے گا نا، یہی صفات ہیں. ہاں اتنے ہی صفات ہیں. جی جزاک اللہ. وہی ہے. اذکر ملخصا لقصة اصحاب الجنة وما العبرة منها. مختصر قصہ اصحاب الجنہ کا سنائے اور اس سے کیا عبرت حاصل ہوتی ہے. کون ہے آن لائن؟ اور بس آپ ہی ہیں جو ابھی سنایا، میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ہوں گے. اس کے بعد فسر قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ اس کی تفسیر آپ لوگوں کو کرنی ہے. تو یہاں پر یہاں تک ہے نا سورۃ القلم کی تفسیر نہیں بلکہ تفسیر کی نقل ختم ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو علم سے نوازے اور ہم سے جو چوک ہوئی اس کے اندر اللہ تعالی ہم کو معاف کرے. ویسے خلاصہ تو اس کے اندر ہو گیا شروع سے، جیسا کہ المناقشہ میں کہ جو چیزیں ہم نے سورۃ القلم میں پڑھی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قلم کی اور نون والقلم وما یسطرون، اور جس چیزیں جو لکھتے ہیں اس کے بعد جواب قسم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ویسے نہیں ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں، بلکہ آپ بڑے اونچے اخلاق پر فائز ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر دینا ہے. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. اور اس کے بعد جیسا کہ ابھی کہا گیا
کہ ولید بن مغیرہ یا نضر بن حارث یا جو بھی مکذبین اور معاندین تھے ان کے بارے میں، یا اس قسم کے جو بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا۔ اس کے بعد اصحاب الجنہ کا قصہ تھا۔ اصحاب الجنہ کا قصہ جیسا کہ آپ لوگ پڑھے کہ اصحاب الجنہ نے بخیلی سے کام لینے کی کوشش کی اور اللہ کے غریب اور نادار بندوں کا حق سلب کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بدلہ عطا کیا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتا دیا، بخل کا یا اللہ کے مال میں غریبوں کا حق نہ نکالنے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کے خام خیالیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین، یعنی مسلمانوں کی طرح یہ بھی ہو جائیں گے، قیامت کے دن بھی یہ لوگ ایسے ہی رہیں گے جیسے آج ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہاں پر ذکر ہوئی۔ یہ خلاصہ تھا سورۃ القلم کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کما حقہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علم کے ساتھ عمل بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں اچھی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو مقبولین میں بنائے، ہم کو عتقاء من النار میں لکھ دے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد